بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز شیئر کرتا ہوں جو شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو۔ ذہانت اور جھوٹ کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک عام سا بندہ ہوتا ہے نا، جس میں کوئی زیادہ عقل نہیں ہوتی، آپ اس کو بولتے ہیں ملائی آدمی ہے، شریف آدمی ہے، مجذوب ہے، سادہ سا بندہ ہے، بھولا بندہ ہے، ایون بیوقوف ہے۔ ایسے بندے خطرناک نہیں ہوتے۔ جو دل میں ہوتا ہے بول دیتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے منافقت کیسے کہتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے جھوٹ کیسے بولتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو ڈھونڈ کے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں قدر اس کی ہوتی ہے جس کو لفاظی آتی ہو، جو باتیں گھما سکے، جو بول سکے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس بندے کو فالو کر لیجئے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، کوئی دین سے رغبت ہے یا نہیں ہے، کوئی کتابوں سے رغبت ہے، کوئی ٹریول کیا ہوا ہے، کوئی صحیح صالح آدمی ہے یا نہیں ہے، ورنہ اس کو کہیں سے بھی حق نہیں ہے کہ وہ صاحب الرائے ہو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنی چرب زبانی سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دے۔ ہمارے میڈیا پرسنل جو ہوتے ہیں نا، جو آتے ہیں اور روز بڑے بڑے ٹاک شوز کرتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ یہ پہلو ہے اور آپ نے اس سائٹ کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے یہ سائٹ لینی ہے۔ اب وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، جو اس کے ایڈیٹر نے اس کو بتا دیا، جو پروگرام انچارج نے بتا دیا کہ آپ نے یہ سائٹ لینی ہے، اب وہ اس سائٹ کے اوپر ہوں گے۔ حکومت نے کام غلط کیا ہے، آپ کو صحیح کر کے دکھانا ہے تو صحیح کر دیں گے اس کو۔ حکومت نے کام صحیح کیا ہے اور غلط کر کے دکھانا ہے تو اس کو غلط ثابت کر دیں گے۔ وہ وہی مثالیں چوز کریں گے، انہی چیزوں سے وہ نتیجہ اخذ کریں گے جس سے ان کی چیز کو کنفرمیشن مل سکے، جس کو ہم کنفرمیشن بایاس کہتے ہیں۔ بایاس کی کوئی 62 سے اوپر ٹائپ سے کبھی زندگی میں ٹائم نکال کے ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ ذہین آدمی اگر کرپٹ ہو جائے نا، تو وہ آپ کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، بیوقوف آدمی بالکل بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ذہین آدمی جب جھوٹ بولنے کے اوپر آئے گا نا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ذہانت کے ساتھ آتی ہے مثالیں، ذہانت کے ساتھ آتی ہے لفاظی۔ بڑا اچھا ورڈ اسمتھ ہوتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کو بھی آپ کو سچ ثابت کر کے دکھا دے گا، اور آپ اس کی محفلوں میں جا کے اس کی ٹریننگز لے کے اشش کر اٹھیں گے۔ اور ایک بڑی موٹیویشنل اسپیکرز کی فوج ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ کام کرتی ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہوا، ایک موٹیویشنل اسپیکر صاحب آئے، میں سری لنکا میں تھا، انہوں نے کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنے، تو وہ آئے تھے کسی کانفرنس وغیرہ کے اندر۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کس چیز کی کانفرنس میں آپ آئے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے اولیاء کی، جو زندہ ولی لوگ ہیں، ان لوگوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، تم لوگوں کو یہاں بتانے کے لیے آئیں کہ ولایت کیسے ملتی ہے، اور 3 دن کی کانفرنس ہے اور میرے اس میں 2-3 لیکچرز ہیں۔ میں کہا الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں گے۔ اچھا، وہ 3 دن ساتھ رہے ہمارے، لیکن 3 دنوں نماز کوئی نہیں پڑھی۔ ہم نماز پڑھتے رہتے تھے اور سامنے اپنے موبائل کے اوپر وہ جو بھی کچھ کرتے تھے اس پہ کرتے رہتے تھے۔ تو اب یہ بات ہضم کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے۔ ایک اور صاحب آئے، وہ اپنی کوئی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے کسی NGO کے لیے، اس میں خیر انہوں نے وہ بھانڈ بھی بلا لیے، وہ ڈانس بھی کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، انہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ کام وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایک اور صاحب آئے، متواتر دیکھتے چلے گئے۔ دنیا کے 99% موٹیویشنل اسپیکرز اور نیک لوگ جو آپ کو لگتے ہیں نا، اگر ان کے ساتھ آپ 24 گھنٹے گزار لیں نا، تو بہت مشکل ہو جائے گا جو سوچ آپ کی ان کے بارے میں اس کے اوپر قائم رہنا۔ تو ذہین آدمی کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ ڈریں، 100 دفعے دیکھیں وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں، اللہ سے استخارہ کر لیں، دعا کر لیں، 2-4 لوگوں سے پوچھ لیں، اس کے چکر میں نہ آئیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، میری ساری کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صدر ممنون صاحب ہمارے صدر تھے، اور آصف زرداری صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے صدر ہیں۔ صدر ممنون نے کوئی کتنا خزانے کو نقصان پہنچا دیا ہوگا، یا کتنی شاہ خرچی کر لی ہوگی، بیچاروں نے شاید عمرہ کر لیا اور فیملی کے ساتھ جا کے بس ان کی عیاشی کی ڈیفینیشن وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور صدر زرداری صاحب نے کتنا نقصان پہنچایا ہوگا، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں آپ کو بول رہا ہوں، کر دیجئے۔ تو ذہانت آپ کو مروا دیتی ہے۔ ہمارے پاس ایک سے ایک ذہین و فتین مینیجر ہے، ایک سے ایک ذہین پھپھا، آنٹی، خالہ، چاچا، تایا، ماما، کوئی نہ کوئی خاندان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایک سے ایک ذہین شخص ہے جو یوتھ کو ہمارے معاشرے میں گائیڈ کر رہا ہے، اور ذہانت کے چکر میں بچے ہمارے بیوقوف بنتے چلے گئے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے جتنا علم مجذوب لوگوں کے پاس ہے، ذہین لوگوں کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ ذہانت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اگر اللہ کا ڈر اور خوف اس کے ساتھ ہو۔ اور جس بندے میں اللہ اور ڈر کا خوف نہیں ہے، اس ذہانت سے بچنا چاہیے۔ ایسے بچوں کو تو مدرسے میں داخلہ بھی نہیں لینا چاہیے، اپنا بھی ایمان برباد کریں گے، دوسروں کا بھی کریں گے،
اسلام کو یوز کر کے غلط نتیجے اخذ کر کے غلط فتوے دیں گے، لوگوں کی آخرت بھی برباد کریں گے اور دنیا بھی برباد کریں گے۔ مشکل باتیں ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائیں اور کوئی نہ کوئی بدلاؤ کا سبب بنے۔ آپ ذہین آدمی ہیں، دن میں کم سے کم 100 دفعے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو ذہانت کے شر سے بچائے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔